ہم اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اگر ان کی حکمت پر نظر ڈالیں اور ان کے فلسفے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی امور ہیں، نماز کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ دی، ڈھیل دی کہ جو تندرست ہے اس کے لیے احکامات اور ہیں، بیمار کے لیے احکامات، معذور کے لیے احکامات اور ہیں۔ پھر روزے کا معاملہ، جتنے بھی امور ہیں، روزے کا معاملہ ہے، اس میں بھی کہا گیا کہ اگر تم مسافر ہو، بیمار ہو تو تمہارے لیے یہ چھوٹ ہے۔ اسی طرح مال کا معاملہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اس کے لیے کتنا ہے؟ 2.5%۔ پوری اس کی، حالانکہ کل ہم نے ایک حکایت پڑھی تھی جمعے میں، آپ یاد کیجئے کہ کسی عربی کے پاس اونٹوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے 2 پہاڑوں کے درمیانی جگہ اونٹوں سے بھری ہوئی تھی اس کے پاس۔ تو کسی نے اس کو پوچھا کہ یہ کس کے اونٹ ہیں؟ تو اس نے کتنا خوبصورت جواب دیا، یہ اللہ جل وعلا کے ہیں، اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ تو اگر انسان یہ سمجھ لے کہ مال ہی سارا اللہ کا ہے اور اس نے اس میں سے 2.5% کا ایک حکم دیا، اور وہ بھی سال بعد، پورا سال گزرنے کے بعد 2.5% نکالنا ہے اس پورے مال میں سے، حالانکہ اچھا اب وہ مال دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے برعکس ہم سے حکومتیں پتہ نہیں کتنا ٹیکس لے لیتی، ہم ہر چیز پر حکومت کو ٹیکس دیتے، اتنی شے کی قیمت نہیں ہوتی جتنا ہم اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ کل میں ایک خبر سن رہا تھا تو اس میں وہ کسی نے سوال کیا کہ بھی 2 کروڑ کی گاڑی ہے، تو وہ کہنے لگا جی 2 کروڑ کی گاڑی میں 1 کروڑ جو ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ ٹیکس ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ تو ٹیکس ہے، 80 لاکھ میں ہم گاڑی دے رہے ہیں۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں حکمرانوں نے چیز کی اصل قیمت سے بھی کہیں زیادہ اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے، اور بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اس کے بالمقابل مقابلہ کوئی نہیں۔ لیکن اگر سمجھے کہ مال تو ہمارا ہے ہی نہیں، مال تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ہے، اور اس میں سے اس نے حکم دیا کہ 2.5% تم نے سال بعد دینا، ایک ہر ماہ نہیں، ہر چیز پر نہیں۔ یہاں تو آپ ماچس کی ڈبیا لینے جاتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے، ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے، برش لیتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے، ہر چیز کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں، پھر بھی شور یہ مچتا جی عوام ٹیکس نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد، اسی طرح فصل کا معاملہ ہے تو قرآن فرما رہا ہے اس کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اور فصل روز تو نہیں کاٹی جا رہی، 1 ماہ کے بعد تو نہیں کاٹی جا رہی، جب وہ فصل پک کر تیار ہو جائے گی اس میں سے کہا گیا 10واں حصہ نکالو، 20واں حصہ نکالو۔ اب اگر کوئی نہیں اس کا معاملہ کرتا، اس کے لیے جو حدیث ہے وہ بہت اہم ہے۔ 7756 نمبر حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ مال، جس شخص کے پاس مال ہے، یعنی ہر وہ آدمی نہیں، جس کے پاس مال ہے، اور وہ مال کی بھی ایک پوری شرط ہے، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی اس کی مالیت کے برابر ہے، پورا سال گزر جائے۔ یعنی قرآن نے جو بیان کیا، احادیث طیبہ نے جو بیان کیا، اس کے اندر کتنی چھوٹ ہے کہ فرمایا من کان لہ مال، جس کے پاس مال ہے اور وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ اب وہ مال کتنا ہونا چاہیے؟ اس مال پر پورا سال گزر جائے اور اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ کتنی چھوٹ ہے کہ آپ پورا سال آپ کے پاس وہ مال محفوظ رہا، وہ کم نہیں ہوا، اگر کم ہو گیا تو پھر معاف ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ ماہ کے ماہ خرچ ہو گیا تب بھی اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، آپ مہینے کا، اور اس میں بھی پھر آپ کے استعمال کی چیزوں پر کوئی نہیں ہے۔
آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے کپڑے ہیں، ان پر کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ کتنی تعداد میں، کتنی مالیت میں ہوتے ہیں۔ اب فرمایا جس کے پاس مال ہے اور وہ مال کا حق ادا نہیں کرتا، اب اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا وہ عہدہ ہے، اس کے بعد وہ نہیں ادا کرتا، تو اب اس کے لیے سزا اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مال کا حق ادا نہیں کیا، پھر ایک ایسا سانپ جس کے بارے بعض روایات میں آیا کہ وہ گنجا اور انتہائی شدید خطرناک قسم کا جو سانپ ہے، جس کے بارے میں بعض روایات میں یہاں تک آیا کہ اس کی آنکھوں کے جو گرد حلقے آنکھ نما بنے ہوئے، ایسا شدید خطرناک قسم کا سانپ مسلط کیا جائے گا جو اس کے ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو وہ ڈستا رہے گا، اور بعض روایات میں یوں ہے کہ وہ گنجا سانپ جس کے منہ میں 2 دھاریں ہوں گی، وہ اس کے اپنے مالک کا پیچھا کرتا رہے گا، ایک میں ہے کہ گلے میں ڈال دیا جائے گا اور ایک میں ہے کہ پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ چبانے لگے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ جو قرآن نے بیان کیا، جو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی بھی وہ آیت کہ جو اپنا مال جوڑ جوڑ کر رکھتے، حق ادا نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، ان کو کہا جائے گا قیامت میں ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ جسے تم چھپا چھپا کے رکھتے تھے اور بڑا اس کو سنبھال کے رکھتے تھے، چکھو اب عذاب کا مزہ۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ ایسا سانپ ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو ان کو چبائے گا، ان کو وہ نقصان پہنچائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں، میں نے کل بھی دعا ایک عرض کی تھی، اللہ ہمیں دل کا بھی غنی بنائے، اللہ ہمیں مال کا بھی غنی بنائے، اور اس کے بعد اللہ ہمارا ہاتھ ایسے رکھے کہ ہم اوپر والا ہاتھ ہوں، جو اوپر والا ہاتھ اور وہ خرچ کرتا رہے۔ وہ ایک جملہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال کا ہے کہ وہ کوئی مانگنے والا آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا ایسا کر فلاں کے پاس چلا جا، میرے نام کا قرضہ لے لے اور اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو پاس بیٹھے ہوئے میں سے کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ قرض لے کے دیں، اللہ نے یہ ضرور آپ سے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکیے گا مت، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ سائل کوئی آ گیا تو قرض لے کے اس کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہوا۔ مشیر ایسے ہونے چاہیے جو خیر کا مشورہ دیں۔ وہ چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہوا کہ یہ کیا بات ہے، میرے پاس بیٹھنے والے اور اتنا بڑا ایسی سوچ۔ تو وہاں کسی نے کہا انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے اللہ کے نبی خرچ کریں، عرش والے سے تنگی کا خوف رکھنا نہیں چاہیے، عرش والے سے تنگی کا نہیں خوف ہونا چاہیے۔ حضور ایسا مسکرا فرمایا یہ بات ہے، مجھے یہی کہا گیا۔ تو ایسے مشیر ہوں جو ہمیں خیر کے رستے پر لے جائیں تو ہمارے لیے بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی، ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔